اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اسمع یسمع لک، یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے وہ سن لو، پھر اللہ تعالیٰ تمہاری سنے گا۔ تم سنو، تمہاری سنی جائے گی۔ اللہ کی مرضی کیا ہے، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، ہم سے اس کا کیا مطالبہ ہے، وہ کر لو، پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری کس طریقے سے مدد کرتا ہے۔ آج دنیا میں جو جھگڑا ہے وہ صرف اس بات پر ہے کہ میری سنو، میں ہوں رہبر قوم، میری مانو، میرے قانون کے مطابق چلو، میرے فیصلے کے مطابق چلو۔ اس کی وجہ سے پوری دنیا میں آج لڑائی لگی ہوئی ہے۔ سب کوئی اپنا منوانا چاہتا ہے، دوسروں کی نہیں ماننا چاہتا ہے، جس کی وجہ سے فساد، جھگڑے، لڑائی، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ اگر ہم حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی مان لیں تو دنیا والوں کے ہم محتاج نہیں ہوں گے، کسی کے سامنے رسوا نہیں ہونا پڑے گا، کسی کے سامنے ذلیل نہیں ہونا پڑے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک لفظ میں فرما دیا کہ اسمع، سنو، اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے، وہ سن کر کے اس پر عمل کرنے لگو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے تم جو چاہو گے وہ سب کچھ حاصل ہو سکتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ درس نظامی میں ان کی کتابیں آج بھی پڑھائی جاتی ہیں، اتنے بڑے اللہ والے۔ وہ کہیں جا رہے تھے تو راستے میں ایک شخص کو اس نے دیکھا، شیر پر بیٹھا ہوا ہے، شیر کے کان کو لگام بنا ہوا ہے، جدھر چاہ رہا ہے اسے گھما رہا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ تعجب کرنے لگے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے کر لے رہا ہے۔ تو جو شخص شیر پر بیٹھا ہوا تھا اس نے حضرت شیخ سعدی کو جب پریشان حال دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہ پریشان ہو رہے، تعجب کر رہے، تو کہے سعدی پریشان ہونے کی کیا بات ہے، ارے یہ تو ایک جانور ہے، یہ ایک جانور ہے، اگر تم اللہ تعالیٰ کی سن لو گے تو دنیا کی ساری مخلوقات تمہاری سنیں گی۔ تم اللہ تعالیٰ کی سن لو، سن پر اس پر عمل کرنے لگو، پھر دنیا کے ساری مخلوقات تمہاری سننے لگے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بالکل کوئی شک نہیں ہے۔ جس نے اس پر عمل کیا اس کی زندگی میں تبدیلی آئی، اور بہت بڑی تبدیلی آئی، اتنی بڑی تبدیلی آئی آپ اندازہ نہیں کر سکتے، اندازہ نہیں کر سکتے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مکہ میں ایک پہاڑی کے اوپر ٹھہر کر کے لوگوں کو سمجھا رہے تھے، لوگوں اللہ تعالیٰ کی مان لو، اللہ تعالیٰ کی بات کو مان لو، اس پر عمل کرنے لگو، پھر دیکھو تم اگر پہاڑ کو ہلنے کے لیے کہو گے تو پہاڑ ہلنے لگیں گے، پہاڑ ہلنے لگیں گے۔ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ جس پہاڑ پر ٹھہر کر کے خطبہ دے رہے تھے وہ پہاڑ ہلنے لگا، وہ پہاڑ ہلنے لگا۔ ابراہیم بن ادھم نے دیکھا، لوگوں نے دیکھا، ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے پہاڑ کو مخاطب ہو کر کے کہا کہ وہ پہاڑ تم مت ہلو، میں تو لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا تھا۔ یہ ابراہیم بن ادھم یہ معمولی انسان نہیں تھے، یہ بادشاہ تھے، بادشاہ تھے یہ، لیکن حکومت کو اس نے ٹھوکر مار دی،
हुकूमत को ठोकर मार करके चले गए, दूसरी जगह चले गए, समंदर के किनारे चले गए। समंदर के किनारे जा कर के वहाँ पर अल्लाह ताला की इबादत करने लगे। हुकूमत, ताज, तख्त सब कुछ छोड़ दिया, छोड़ करके चले गए। अब उनके मुकाबिल में जो बादशाह थे वहाँ पे, उस बादशाह ने एक मर्तबा अपने लाहो लश्कर के साथ कहीं जा रहे थे, रास्ते में इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह को देखे। तो इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह को देखा, उस वक्त इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह सुई से अपनी गदरी सी रहे थे, सुई से अपनी गदरी सी रहे थे। तो इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह को देख करके बादशाह ने ताज्जुब से कहा, इब्राहिम तूने ये क्या हालत बना लिया, क्या तूने ये हालत बना लिया, फ़कीरी को अपना लिया, बादशाहत को छोड़ करके फ़कीरी को अपना लिया। हज़रत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि ओ लोगों के जिस्मों पर हुकूमत करने वाले जालिम बादशाह, तू जिसे फ़कीरी कहता है, मैं उस फ़कीरी में अल्लाह के अनगिनत मखलूक पर हुकूमत करता हूँ। ये कह करके हज़रत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह ने जो सुई से गदरी सी रहे थे दरिया में फेंक दिए और उस बादशाह से कहा कि ओ जालिम बादशाह, अपने लाहो लश्कर को कहो मेरी सुई तलाश करके लाके मुझे दे। इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह, लश्कर सब हंसने लगे, अरे ये क्या हो गया, ये तो पागल भी हो गया, पागल बनने की बात कर रहा है। इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि देखो, तुम्हारी हुकूमत यहाँ से ख़त्म होती है, अब मेरी हुकूमत यहाँ से चालू होता है। इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह ने हाथ उठाया, अल्लाह ताला से दुआ किया, अल्लाह मुझे सुई दिला दे। देखते ही बादशाह, लाहो लश्कर, सारे लोगों ने अपनी आंखों से देखा समंदर की बेशुमार मछलियां अपने मुंहों में सोने, चांदी, हीरे, याकूत, ज़मरुद, सारे किस्म के सुइयों को लेकर के दरिया के किनारे आ गए इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह के पास। सब ने देखा। इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह ने कहा कि अल्लाह ताला, मैं तो ये सोने और चांदी को लात मार करके आया हूँ, ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे मेरी सुई चाहिए, मेरी जो सुई है वो सुई मुझे दीजिए, मुझे वही सुई चाहिए। फिर क्या देखते हैं कि थोड़ी देर के बाद एक मछली इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह जो गदरी सी रहे थे, उसी को अपने मुंह में दबा करके ले करके आई। देखा ये कैसे हुआ? जिसने अल्लाह ताला की माना, जिसने अल्लाह ताला की सुन लिया, अल्लाह ताला उसकी सुनता है, अच्छी तरीके से सुनता है, सब कुछ उसे अता करता है, हर चीज़ उसे अता करता है, वो सोच भी नहीं सकता। हज़रत अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं, अपने कमांडर थे, अपने फौजों को ले करके अफ्रीका गए। अफ्रीका के लोगों ने बुलाया था तो लश्कर को लेकर के गए, तो वहाँ जाकर के लोगों ने कहा कि हम आपके रहने के लिए इंतज़ाम कर देते हैं। तो हज़रत अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि नहीं, हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रहेंगे, आज की रात हम अफ्रीका की जंगल में रात गुजारेंगे। अफ्रीका ये वो जंगल है जहाँ तरह तरह के मोज़ी जानवर है, उसके अंदर जो पेड़ पौधे है, दरख्त है, झाड़ है, ऐसे जहरीले उसके पत्ते अगर लग जाए तो इंसान उसके दर्द से कराते कराते भी मर सकता है। हज़रत अम्र इब्न आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तमाम लश्कर को लेकर के गए, जंगल के किनारे में ठहर करके एक ऐलान किया, सिर्फ एक ऐलान किया कि ओ जंगल के दरिंदो, चरिंदो, परिंदो, आज एक रात के लिए हम मेहमानाने रसूल को इस जंगल की ज़रूरत है, इसलिए तुम आज की रात इस जंगल को खाली कर दो। अगर तुमने खाली नहीं किया तो जो हमारे सामने मिलेंगे, हमारे सामने आएंगे,
ہم اسے قتل کر دیں گے، مار ڈالیں گے۔ یہ بات بولنا تھا۔ اس بات کو سنتے ہی لوگوں نے دیکھا، سائنسداں دیکھے، تاریخ دیکھی، سب کوئی کچھ کہنے پر مجبور ہے کہ ایسا کیسے ہو گیا۔ درندے، چرند، پرند، سب کوئی اپنے اپنے بچوں کو منہوں میں اٹھا کر کے جنگل کو ایسے خالی کر کے جا رہا ہے جیسے موتی فرما بردار کسی کی بات سن کر کے جاتے ہیں۔ یہ کیسے ہوا؟ سعد بن وقاص، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسما یسما لفظ پر عمل کیا، اللہ تعالیٰ کی انہوں نے سنا، اس پر عمل کیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سننے لگا۔ آج ہم صرف اپنا سناتے ہیں، زندگی بھر صرف اپنی سناتے ہیں۔ اللہ ہم کو یہ دے، ہم کو مال دے، ہم کو دولت دے، ہم کو کار دے، ہم کو گاڑی دے، ہم کو جاہ و حسب دے، ہم کو نسب دے، ہم کو فلانا چیز دے، ہم کو فلانا چیز دے، صرف اپنا ہم سناتے ہیں، کبھی ہم نے اللہ کی سنا ہی نہیں ہے۔ تو دنیا میں اس دعا کے اثر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے اللہ کی سنیں۔ حدیث کے مطابق یہ ہے کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوگی، قبول نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ صرف اپنا سنا رہے، پہلے اللہ تعالیٰ کی سنیے، اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی سن لیں گے، پھر یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی سنے گا۔ اگرچہ مومن کی دعا رائے گا نہیں جاتی ہے، لیکن دنیا میں اس کے اثرات جبھی ظاہر ہوں گے جب پہلے آپ اللہ تعالیٰ کی سنیں گے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ اسما یسما لک، سن لو میں کیا چاہتا ہوں، میں نے جو کہا ہے اس پر عمل کر لو، اوامر کا حکم دیا ہے اس پر عمل کر لو، نواہی سے منع کیا ہے اس سے رک جاؤ، نماز پڑھنے کا حکم دیا اس کو کر لو، روزہ رکھنے کا حکم دیا اس کو کر لو، زکوٰۃ دینے کا حکم دیا اس کو کر لو، والدین کے ساتھ فرما برداری کا حکم دیا اس کو کر لو، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا وہ کر لو، ماں باپ کے خدمت کرنے کا میں نے حکم دیا اس کو کر لو، دوست احباب کے حقوق ادا کرو، چھوٹوں پر شفقت کرو، بڑوں کی عزت کرو، یہ جو میں نے کہا ہے اس کو کر لو، سن کر کے اس پر عمل کرنے لگو۔ اگر تم نے اس پر عمل کر لیا پھر دیکھنا میں کیسے تمہاری بات کو سنتا ہوں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم مجھے یاد کرو، پہلے مجھے یاد کرو۔ فَاذْكُرُونِی کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے پہلے تم مجھے یاد کرو، فَاذْكُرُونِی مجھے یاد کرو، مجھے یاد کرو، مجھے پکارو، مجھ سے چاہو، میں جو چاہ رہا ہوں اس پر عمل کرنے لگو، اذکرکم میں تمہیں یاد کروں گا، میں تمہاری سنوں گا، میں تمہیں ملائے اعلیٰ میں یاد کروں گا، تمہارا تذکرہ کروں گا۔ فَاذْكُرُونِی اذکرکم، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، میری سن لو میں تمہاری سنوں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک مرتبہ زلزلہ آیا، خطرناک زلزلہ آیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیر کو زمین میں پٹک کر کے کہا کہ او زمین، کیا میں نے تمہارے اوپر عدل نہیں کیا ہے؟ عدل نہیں کیا تیرے اندر؟ تمہارے اوپر میں نے عدل نہیں کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ وہ انسان ہے جنہوں نے اپنوں اور غیروں کے ساتھ برابر عدل کیا ہے۔ ان کے بیٹے سے جب غلطی ہو گئی، ان کے بیٹے کو بھی انہوں نے ایسے ہی سزا دی جس طریقے سے عام لوگوں کو سزا دی جاتی ہے، اس کے بیٹے کو وہی سزا متعین کیا۔ ان کے بیٹے سے غلطی ہوئی، 100 کوڑے مارنے کا حکم دیا، 80 کوڑے لگنے کے بعد بیٹے کی روح نکل گئی، اس کے بعد بیٹے کو دفنا کرنے کے بعد پھر جلاد کو حکم دیا اس کے قبر میں 20 کوڑے ابھی مارو، 20 کوڑے باقی ہے۔ یہ عمر فاروق جسے دیکھ کر کے شیطان اپنا راستہ بدل لیتا تھا، یہ عمر فاروق جسے دیکھ کر کے منافقین ڈرتے تھے۔ عمر فاروق وہ شخصیت ہے جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مانگ کر کے لیا تھا، مولا مجھے عمر چاہیے، عمر کو مسلمان بنا دے، عمر کو مانگ کر کے لیا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ عمر عدالت کی، عمر کو دنیا میں اگر جانا جائے گا وہ عدالت کے طور پر
عدل کے طور پر جانا جائے گا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑے عدل دنیا میں قائم کرنے والے، اور عمر فاروق کے دور میں اسلامی حکومت یہاں سے وہاں تک پھیل گئی۔ لوگ کہتے ہیں، مورخ کہتے ہیں، اگر اور چند سال عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہتے تو پوری دنیا میں آج مسلمان اسلام ہوتا تھا۔ عمر فاروق وہ شخص ہے، جب عمر فاروق نے اللہ تعالیٰ کی سنا، اللہ تبارک تعالیٰ کیا چاہتا ہے اس کی سنا، اس پر عمل کیا، پھر اللہ تعالیٰ عمر فاروق کی سنا، ان کے کہنے سے زمین سے زلزلہ رک گیا، زمین ہلنا بند کر دیا، زلزلہ رک گیا۔ تو آج ہم صرف اپنی سناتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کی سنیں۔ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے، اللہ کن چیزوں پہ کرنے پہ خوش ہوتا ہے، کن چیزوں کو ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے، ان چیزوں کو کیجئے۔ ان چیزوں کو جب کریں گے پھر اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے نعمتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ اگر آپ مستجاب الدعوات ہونا چاہتے ہیں، اسمع یسمع لک، اگر آپ کو رزق چاہیے، اسمع یسمع لک، اگر آپ کو عزت چاہیے، اسمع یسمع لک، اگر آپ کو اولاد، مال، دولت، جاہ و حسب چاہیے، اسمع یسمع لک، اگر آپ کو بڑا عہدہ چاہیے، اسمع یسمع لک، اگر آپ کو مخلوق خدا پر دسترس چاہیے، اسمع یسمع لک، سنو اللہ کی، پہلے اللہ تعالیٰ کی سنو۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی جب آپ سن لو گے پھر آپ کی ساری دعائیں قبول ہوں گی، آپ کی ساری آرزویں پوری ہوں گی، آپ کی ساری مرادیں پوری ہوں گی۔ ہر طرف سے اللہ تعالیٰ آپ کو رزق دے گا، ہر طرف سے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا، آپ اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، ایسی جگہ سے مدد آئے گی آپ اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم اس کی پہلے سن لو، اس کے مرضی کے مطابق زندگی گزارو، اس کے خواہشات کے مطابق زندگی گزارو، اس کے نبی کے سنتوں کے مطابق زندگی گزارو، پھر دیکھو اللہ کی مدد نہ آئے تو کہنا، اللہ کی مدد آنا ہی ہے، آپ اس کے فرما بردار مطیع بن جاؤ۔ پھر آج جو دنیا سے لوگ ہم کو اسلام کو مٹانے کے لیے طرح طرح کی سازشیں کر رہے ہیں، اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کر رہے ہیں، اسلام کے خلاف طرح طرح کے ہتھیار اختیار کر رہے ہیں، اسلام کے خلاف دنیا میں غلوب مچا رہے ہیں، مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے طرح طرح کے سازشیں کر رہے ہیں۔ اگر ہم پلٹ کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف آ جائیں، اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے اس پر عمل کرنے لگیں، اللہ کے مرضی کے مطابق ہم زندگی گزارنے لگیں، تو پھر یقین جانیے خدا کی قسم جو آج ہمارے دشمن ہے کل وہ ہمارے دوست ہو سکتے ہیں، کل وہ ہمارے حامی مددگار ہو سکتے ہیں، یا کل اس کے زندگی کو اللہ تعالیٰ اس کے کایا کو ہی پلٹ دے سکتا ہے۔ تو ہم پہلے عمل کر کے تو بتائیں، پہلے دیکھیں اللہ تعالیٰ جو حکم دیا ہے ہمیں، احکامات پر عمل کریں۔ ان احکامات پر جب ہم عمل کریں گے، ان احکامات کے عمل کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں گے، جو اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، جیسا اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری سنے گا، برابر سنے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں، کوئی غلو نہیں، کوئی شکوہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج اپنی مدد کو کیوں روک رکھا ہے، کیوں روک رکھا ہے؟ آج ہم کو حلال حرام کی تمیز نہیں، جائز ناجائز کی تمیز نہیں، کسی چیز کی تمیز نہیں، صرف ہم کو پیسے ہونا چاہیے، صرف ہم کو عزت ہونا چاہیے، صرف ہم کو طرح طرح کی چیزیں ہونا چاہیے۔ حلال حرام کی تمیز ہم بھول گئے ہیں۔
جھوٹ بولنا ہم نے شیوا بنا لیا ہے، ہم نے نماز کو اپنی مرضی کے مطابق بنا لیا ہے، من میں آیا پڑھا نہیں تو چھوڑ دیا، ایسی زندگی گزاریں گے، پھر ہم یہ سوچیں گے کہ اللہ کی مدد آئیں گی ہمارے اوپر، نہیں ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جب ہوں گا مدد اللہ تعالیٰ کی جب آئیں گی، جب آپ اور ہم پہلے اللہ تعالیٰ کی سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے اسمع یسمع لک، سنو تمہاری سنی جائے گی، میں کیا چاہتا ہوں وہ کرو، پھر میں تمہارا کروں گا، میرے حکم پر چلو، میں تمہارے سارے حکم کو مانوں گا، میری فرما برداری کرو، میں تمہاری فرما برداری کے لیے تیار ہوں، مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو ان باتوں کا خلاصہ، اس حدیث کا خلاصہ، اگرچہ حدیث چھوٹی ہے، 2 لفظ ہے صرف، اسمع یسمع لک، 2 لفظ ہے اس حدیث میں، صرف 2 لفظ ہے، اسمع یسمع لک، لیکن اگر دیکھا جائے پوری شریعت کو اللہ تعالیٰ نے اس حدیث میں سمو دیا ہے، اس حدیث میں پوری شریعت کو لا کر کے رکھ دیا ہے، پوری شریعت اس کے اندر جوڑ دیا ہے۔ سنو اللہ کیا کہتا ہے، کیا چاہتا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارو، پھر اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری سنے گا، تمہارے گھر میں برکتیں ہوں گی، تمہاری اولاد فرما بردار نافرمانیاں نہیں کریں گے، تمہارے گھر میں رحمتیں ہوں گی، تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے، مستجاب الدعوات بن جاؤ گے، تمہاری آرزویں پوری ہوں گی۔ اسمع یسمع لک، سنو سنی جائے گی، اسمع یسمع لک، سنو سنی جائے گی، اسمع یسمع لک، سنو سنی جائے گی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ معزز ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے صحت کا بہت زیادہ خیال کیا ہے۔ کچھ ایسی چیزیں جو انسان کے لیے مضر ہے، نقصان دہ ہے، ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ کچھ چیزیں جو نہ مضر ہے نہ فائدہ ہے، ایسے چیزوں کو مستحب مندوب قرار دیا ہے یا جائز قرار دیا ہے۔ جو چیزیں انسان کو ہر اعتبار سے نقصان پہنچاتی ہے، ان میں سے ایک سب سے بڑی چیز ہے شراب۔ شراب یہ ایسی لت ہے، ایسی برائی ہے، جس کے ذریعے سے انسان کو جسمانی روحانی دونوں طریقے سے نقصان ہوتا ہے، نقصان پہنچتا ہے، جس کا خمیازہ اس کو دنیا میں بھی بھگتنا پڑتا ہے، آخرت میں بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دیا۔ شراب کی حرمت اچانک نہیں ہوئی، آہستہ آہستہ اس کی حرمت ہوئی۔ پہلے اس کے فائدے اور نقصان کو بتائے گئے کہ اس میں فائدے بھی ہے، نقصان بھی ہے، لیکن اس کے نقصانات زیادہ ہیں۔ تو قرآن کریم کی اس آیت کے نزول کے بعد بعض صحابہ کرام نے پینا ہی چھوڑ دیا۔ ابتدائی اسلام میں شراب جائز تھا، پھر ایک مرتبہ نماز میں کچھ غلط فہمیاں پیدا ہو گئی،
نماز میں بحثم بحثی ہو گیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دوسرا حکم نازل کیا کہ شراب پی کر کے مسجد مت آیا کرو۔ تو بعض صحابہ کرام نے وہیں پہ شراب پینا چھوڑ دیا کہ جو چیز پی کر کے ہم مسجد نہیں جا سکتے وہ چیز باہر کیوں پینا، وہیں پہ ان لوگوں نے من بنا لیا۔ اس کے بعد تیسرا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ مکمل طور پر اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دیا، اب یہاں سے کوئی شراب نہیں پی سکتا ہے۔ صحابہ کرام کے اندر اطاعت فرما برداری کی یہ حالت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم جیسے ہی ان کو ملا چھوڑ دیا۔ کچھ لوگ ایسے گلاس لے کر کے منہ کے پاس گئے تھے، منہ سے چسکی لینے ہی والے تھے، منادی کی ندا آ گئی، شراب حرام، وہیں سے چھوڑ دیا۔ کچھ لوگ ایسے ہی محفل جمائے تھے، شراب کے محفل جمائے تھے، ندا آتے ہی، آواز آتے ہی وہیں سے ان لوگوں نے چھوڑ دیا۔ شراب حرام ہے، اگر اس کا جائزہ لیا جائے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ سب سے زیادہ تباہ کن فعل ہے، سب سے زیادہ نقصان دہ فعل ہے۔ آج ہماری نسل وقتی طور پر لذت محسوس کرتے ہیں اور اس کے عادی بن جاتے ہیں، شراب پینا شروع کر دیتے ہیں، جو انسان کو ہر اعتبار سے تباہ و برباد کرتا ہے۔ زنا اگر دیکھا جائے تو زنا معاشرے کے حد بندیوں کو توڑتا ہے، چوری دیکھا جائے تو انسان کو کمینہ بنا دیتا ہے، خسیس بنا دیتا ہے، قتل انسان کے ضمیر کو مردہ کر دیتا ہے، قتل و غارت گری اس کے ضمیر کو جھنجھوڑ دیتا ہے، مردار کر دیتا ہے۔ لیکن اگر آپ شراب میں غور کریں تو یہ ساری برائیاں شراب کے اندر خود موجود ہیں۔ یہ شراب انسان کے ظاہر، باطن، عقل، علم، دولت، ثروت، جاہ و حشم، شجاعت، بساست، یہاں تک کہ خاندان اور معاشرہ کو تباہ کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ میں سارے نقصانات آپ کے سامنے بتانے کی کوشش کروں گا۔ شراب کے جسمانی نقصانات کیا ہیں؟ ایک جرمن ڈاکٹر لکھتے ہیں، جرمن کے رہنے والے ڈاکٹر، غیر قوم کے، وہ لکھتے ہیں کہ جو شخص شراب کا عادی ہوتا ہے وہ 40 سال کی عمر میں 60 سال کا دکھنے لگتا ہے۔ 40 سال کا آدمی 60 سال کے بڈھے کے جیسا دکھتا ہے، اس کے جسم کی ساخت اور بناوٹ ایسی ہو جاتی جیسے وہ 60 سال کا ہو۔ تو معلوم کیا ہوا؟ شراب انسان کی عمر کو بھی گھٹا دیتی ہے۔ شرابی ظاہری طور پر، جسمانی طور پر سٹھیائے ہوئے بوڑھے کے طریقے سے دکھتے ہیں، اور شراب پینے کی وجہ سے یورپ میں آدھے لوگ مرتے ہیں۔ ایک سل کی بیماری ہوتی ہے، وہ سل کی جو بیماری ہے وہ شراب پینے کی وجہ سے ہی ہوتی ہے، آدھے لوگ اسی لیے صرف مرتے ہیں۔ شراب کا عقل پر کیا اثرات پڑتے ہیں؟ شراب جسمانی بدنی نقصانات تو ہے، زبردست ہے۔ آگے اگر آپ غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انسان کے عقل پر اس کا بہت برا اثر پڑتا ہے۔ جو شخص
शराब के आदी बन जाते हैं, उसकी जिंदगी एक खिलौना बन जाती है। ऐसे शख्स को हार्ट अटैक की बीमारी का चांसेस ज्यादा रहता है, आवाज फट जाती है उसकी, किसी काम का नहीं रह जाता है। और शराबी को खांसी तो हमेशा लगी रहती है। शराब इंसान के दिल को बहुत ज्यादा डैमेज करता है। ये ऐसी बुरी लानत है कि इसकी वजह से घरों के घर तबाह हो बर्बाद हो, बहुत ज्यादा घर बर्बाद हो, नस्ल पर उसका असर पड़ता है। शराबी की औलाद कमजोर होती है। लोग कहते हैं कि अगर औलाद हुई भी तो वो औलाद कमजोर होती है, बास को तो बच्चे ही नहीं होते। ये इतनी बुरी है। शराब जंगो जिदाल का सबब बन जाता है। मार धार, लड़ाई झगड़ा इसके पीने के बाद शुरू हो जाते हैं। रिश्तों में दरार बनने लग जाते हैं। शौहर बीवी को तलाक दे देते हैं, बीवी बच्चों को पाल नहीं सकते, छोड़ देते हैं। ऐसी नौबत आ जाती है। शैतान उसकी फायदा आपको बताता है, अल्लाह तबारक व तआला आपको उसका नुकसान बताता है। कुरान करीम में सूरह माइदा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नमा युरिदु शैतानु अन युक़िअ बैनकुमुल अदावत वल बग़ज़ा फिल ख़म्रि वल मैसिर। शैतान जुए और शराब के जरिए से तुम्हारे अंदर ये सारी बुराइयां पैदा करता है, तुमको लड़ाता है, तुमको आपस में भिड़ा देता है, बुग़्ज़ अदावत दुश्मनी पैदा कर देता है। शराबी जो शराब की आदत होते हैं, मदहोशी के आलम में सारी राज की बातें बता देते हैं। और अगर खुदा न खास्ता वो हुकूमत के आदमी हो और राज भी हुकूमत के हो, तो उससे दूसरे मुल्क के जासूस अपना फायदा उठा लेते हैं। मुल्क का बड़ा नुकसान हो जाता है, बहुत ज्यादा नुकसान होता है। शराब उम्मुल खबाइस कहा गया है। माँ, खबाइस बुराइयां, तमाम बुराइयों की माँ है। सारी बुराइयां यहीं से जन्म लेती है। जब शराब पीता है, शराब पीने के बाद सारी बुराइयां होना चालू होता है। शराब का एक नुकसान ये भी है कि इंसान को खिलौना बना देता है। उसकी आवाज लड़खड़ाने लगती है, वो खुद डगमगाने लगता है, लोग देख करके उसको हंसते हैं। कभी रोड में गिर जाता है, कभी नाली में गिर जाता है, और कहाँ कहाँ गिर जाते हैं, खिलौना बन जाता है। इतनी गलत, इतनी गंदी बेकार चीज है, खिलौना बना करके चलता है। पागलों के जैसे हरकतें करने लगता है शराब पीने के बाद इंसान। आप देखते होंगे अक्सर शराब पी लेने के बाद रोडों में पड़े हुए रहते हैं, चलते चलना कहीं होता है, जाते किधर और तरफ जाते हैं। आजकल जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, अक्सर एक्सीडेंट शराब पी करके गाड़ी चलाने वालों,
अक्ल उससे पूरा काम ही नहीं करता है। ऐसी हालत में वो गाड़ी चलाते हैं और एक्सीडेंट कर जाते हैं, खुद तो मरते हैं, सामने वाले को भी मार देते हैं या मारने की कोशिश करते हैं। शराब के माली नुकसानात, जिस्मानी नुकसानात, मुआशरती नुकसानात, मुल्की नुकसानात, ये तो आपने सुन लिया। माली नुकसानात क्या है? तो जो शख्स शराब पीने लगता है, जिस गांव में एक शराब की दुकान खुल जाती है, उस गांव के सारे माल दौलत उस दुकान को मुंतकिल हो जाती है। जब लोग शराब के आदी हो जाते हैं, ये ऐसी चीज है वो जल्दी छोड़ भी नहीं सकता है, जिसकी वजह से चोरी करने लगता है, अपने घरों के सामानों को बेचने लगता है, ये सारी चीजें करने लगता है। एक शराब उसको चोरी करने पर मजबूर कर देता है। इसलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल खबाइस करार दिया, उम्मुल खबाइस करार दिया। उनके औलाद, उनके घर वाले बेलिल्ला हो जाते हैं, घर वाले भूख से मरने लगते हैं, बच्चे तड़पने लगते हैं, इसको कोई फिक्र नहीं, इस पर कोई असर नहीं होता है जो शराब में होता है। एक बुराई सारी बुराई को एक साथ मिला करके लेके आते हैं। उम्मुल खबाइस इतनी गंदी चीज है। रूहानी नुकसानात, आदमी शराब पीने के बाद नमाज नहीं पढ़ सकता, रोजा नहीं रख सकता, दीगर इबादत नहीं कर सकता, कबूल ही नहीं होती, सवाल ही नहीं पैदा होता है, सारे इबादत से महरूम हो जाता है, मस्जिद में नहीं जा सकता, खुदा ना खास्ता माँ बाप का इंतकाल हो गया, माँ बाप के नमाज जनाजा में भी शरीक नहीं हो सकता है। कितनी बदनसीबी है, हद से ज्यादा बदनसीबी। और ऐसे वाकयात देखने को मिला, ये शराब पी के कहीं पड़ा हुआ है, उसके माँ बाप के जनाजा कोई दूसरे उठा करके लेके जा रहे हैं। अल अमान वल अज़ीज़, अल्लाह ताला बचाए। हमारी नौजवान नस्ल इससे हद से ज्यादा बचने की कोशिश करे। एक घूंट शराब अगर आपके अंदर चला गया, आप अगरचे जन्नत जाएंगे, तौबा कर लिए होंगे, नेक अमाल करने लगे होंगे, अगरचे आप जन्नत में जाएंगे, लेकिन जन्नत की शराब आपको नहीं मिलेगी। खुदा की कसम, अल्लाह तबारक व ताला जो जन्नत में शराब बनाया है, उसकी कोई नज़ीर नहीं, कोई मिसाल नहीं। दुनिया की शराब से बदबू आती है, जन्नत की शराब से खुशबू आएंगे, मुश्क काफूर से बनाया है, शराब की एक नहर अल्लाह तबारक ताला ने बना दिया है। जन्नती अपने प्यालों से उठाएंगे और पिएंगे। दुनिया की शराब पीने के बाद आपके अक्ल में फुतूर आता है, जन्नत की शराब पीने के बाद आपके अंदर चुस्ती तवानाई आएगी। सुभान अल्लाह, चुस्ती आएगी, कुव्वत बाह में इजाफा हो। नहीं पी सकता है जो दुनिया में शराब पी लिया, आखिरत की शराब से वो महरूम रहेगा। कुरान करीम अहादीस की बात मैंने की, अब गैर कौम के डॉक्टरों की बात सुनिए। गैर कौम के डॉक्टर क्या कर रहे हैं, क्या नुकसान आते हैं इससे। हमारे बच्चे जिस चीज को शौक से पीते हैं, जिसके लत उन पर पड़ते जा रहा है, उसके नुकसान क्या है, गैर कौम के डॉक्टर बताते हैं।
ایک جرمن کا ڈاکٹر ہے، ان کے بعد تو ایک مقولہ بن گیا ہے، مقولہ کے جیسا ہو گیا ہے کہ دنیا سے اگر آدھے شراب خانے بند کر دیے جائے، آدھے، پوری کی بات نہیں کر رہے، دنیا سے آدھے شراب خانے بند کر دیا جائے تو میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں کہ دنیا کے آدھے ہاسپٹلز، دواخانے اور آدھے جیل خود بخود بند ہو جائیں۔ بہت بڑی بات ہے، آدھے شراب خانے اگر بند ہو جائیں تو میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں کہ آدھے دواخانے اور آدھے جیل خانے یہ دونوں خود بخود بند ہو جائیں۔ ان کی بات سے کیا سمجھ میں آئی کہ آدمی کو بیماری آتی ہے، آدمی جب بیمار ہوتا ہے تو شراب پینے والے زیادہ بیمار ہوتے ہیں، اور شراب پینے والے سے ہی جرائم زیادہ ہوتے ہیں، یہی جیل میں جاتے ہیں۔ غیر مسلم کا ڈاکٹر اس کا کہنا ہے، ایک فرانسی ڈاکٹر ہے، ان کا ڈاکٹر ہے، محقق ہے، ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب خواتر و نواسف الاسلام میں لکھا ہے کہ بہت زیادہ مہلک ہتھیار جس سے اہل مشرق کی بیخبری کی گئی، وہ دو دھاری تلوار جس سے مسلمانوں کو قتل کیا گیا، وہ شراب کہ جس نے ہمارے اس چیز کو اپنایا، ہماری نظر میں اس کی کوئی عزت نہیں، اور ہم نے اس کو مسلمانوں کو پیش کیا، لیکن مسلمانوں کی شریعت اس کے معنی ہو گئے تو ان کی نسل، ان کے خاندان محفوظ رہے، اور جنہوں نے ہمارے اس چیز کو، شراب کو قبول کیا، ان کی نسلوں میں فطور آ گئے، پاگل پن سرایت کر گئے۔ اس لیے یہ چیز بند ہونی چاہیے۔ اور آج بھی آپ غور کریں، سعودی عرب جہاں پر شراب بین ہے، شراب خریدنا بیچنا سب کچھ بین ہے، وہاں پر ایک بھی پاگل خانہ نہیں، ایک بھی پاگل خانہ نہیں، شرابی پاگل بنتے ہیں۔ جہاں پر شراب بیچنا، خریدنا، پینا، کوئی اس پر روک ٹوک نہیں، وہاں کے لوگ پاگل ہو رہے، وہاں پاگل مینٹل ہاسپٹل ہے، جگہ جگہ پر مینٹل ہاسپٹل ہے۔ ایک انگریز قانون دان وکیل کا کہنا ہے کہ اسلامی شریعت کے بے شمار خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ اس میں شراب حرام ہے، اس میں شراب حرام ہے۔ یہ غیر قوم کے لوگ اسلام کی خوبیاں بیان کر رہے ہیں، شراب کے نقصانات آج بیان کر رہے ہیں، اب جبکہ دیر ہو چکی، شراب کے نقصانات بتا رہے ہیں۔ اسلام کی خوبی یہ ہے کہ اس نے شراب کو حرام قرار دیا۔ اسلام، مسلمان، مسلم اب اس کے لیے شراب پینا جائز نہیں۔ جو شخص شراب پیتا ہے ایمان اس وقت نکل جاتا ہے اس کے اندر سے۔ اللہ لا یشرب الشارب حین یشرب وہو مؤمن، جب ایک شراب پینے والا شراب پیتا ہے ایمان اس کے اوپر سے نکل جاتا ہے۔
جب تک وہ نشے کے حالت میں رہتا ہے ایمان اس کے اوپر سے نکل جاتا ہے. اسی حالت میں اگر موت آئی وہ غیر مسلم ہو کر کے مرے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. یہ نقصانات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز میں رکھا. شرابی کی مغفرت نہیں, بخشش نہیں. توبہ کرے, چھوڑ دے, معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ. توبہ کے جو شرائط ہے ان شرائط کے ساتھ توبہ کرنا ہے. ان سارے شرائط کے ساتھ توبہ کریں گے تو ہی توبہ قبول ہوگی. توبہ کی شرائط 3 ہے, یاد رکھیے. ایک, جو گناہ کر رہے اس کو چھوڑ دینا. دوسرا, شرمندگی ہونا, میں نے غلط کیا. تیسرا, آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا, اب نہیں پیوں گا. ان 3 شرائط کے ساتھ اگر توبہ کرتا ہے یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا, برابر معاف کرے گا. شراب پی کے آیا, توبہ کر رہا ہے, پھر کل بھول جا رہا ہے, پھر جا رہا ہے, پی رہا ہے, پھر توبہ کر رہا ہے, پھر جا رہا ہے, پی رہا ہے, توبہ کر رہا ہے. یہ کھلواڑ ہے شریعت کے ساتھ, یہ کھلواڑ ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور ایک بات, شب برات, شب قدر جو عام معافی کی رات ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں, طرح طرح کے بہانے سے لوگوں کو معاف کرنے لگتے ہیں. معاف کرتے ہیں, طرح طرح کے بہانہ بنا کر کے معاف کرتے ہیں. ان مقدس راتوں میں شرابی کی بخشش نہیں ہوتی ہے, شرابی کی معافی نہیں ہوتی. اس کو دھتکار دیا جاتا ہے, دھتکار دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا دیا, ہٹو تم میری نظر کے سامنے سے, ہٹ جاؤ, بھاگ جاؤ یہاں سے. تو یہ برائی شراب ام الخبائث. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ میں کہا کہ یہ ام الخبائث ہے, ساری برائیوں کی جڑ ہے. میں قربان جاؤں صحابہ کرام پر. ایک صحابی کا قصہ لکھا ہے کہ وہ شراب کے کاروبار کیا کرتے تھے. ملک شام سے شراب خرید کے لاتے تھے, مدینے میں بیچتے تھے. اپنے سارے روپے پیسے اس نے لگا کر کے شراب خریدا. ملک شام سے وہ لے کر کے چلے. مدینہ پہنچنے سے پہلے قرآن کریم کی وہ آیت نازل ہوئی, انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. منع, حرام, اب اس سے بچنا تم کو ضروری ہے. صحابہ کرام نے وہیں سے چھوڑ دیا, کسی نے اس کے بعد ہاتھ نہیں لگایا. یہ صحابی اپنی تجارت کے مال شراب کو لے کر کے مدینے آ رہے تھے. مدینے داخل ہونے سے پہلے کسی نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو حرام قرار دیا. اس نے شراب کے مٹکوں کو وہیں پہ رکھا, لے کر کے نہیں آئے. ان مٹکوں کو وہیں پہ رکھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ, میں نے اپنے سارا سرمایہ اس کے پیچھے لگا دیا ہے, میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھر قرآن کریم کی آیت پڑھ کر کے سنا دیا, اب کوئی گنجائش نہیں ہے, خریدنا بیچنا یہ بھی ناجائز, پینا تو ناجائز ہے ہی, خریدنا بیچنا اس کے لیے کام کرنا, ساری شراب سے متعلق جتنی چیزیں سب ناجائز. میں کیا کروں شراب, ان کو بہا دو.
उस सहाबी ने अपने हाथों से अपने खरीदे हुए सारे शराब के मटकों को बहा दिया। कितनी बड़ी कुर्बानी थी सहाबाए किराम की। उनके नस नस में शराब भरा हुआ था, शराब के बगैर उन्हें चैन नहीं आता था। मक्का वालों की जिंदगी, उनकी तारीख आप पढ़े, अरब की तारीख पढ़े तो मालूम होगा कि शराब के दिल दादा थे। उनके घर 100 साल, 200 साल, 300 साल, 500 साल पुराने शराब रहते थे। जिसके पास जितना पुराना शराब रहेगा उसकी उतनी इज्जत होती है। इतने शराब के वो दिलदादा थे, उनके लिए शराब छोड़ना बहुत बड़ा मुश्किल काम था। लेकिन कुरान का हुक्म है, कुरान ने उसको हराम करार दिया है। उसके सामने अब कुछ नहीं, कुछ नहीं, अब कोई गुंजाइश नहीं। सहाबा किराम ने छोड़ दिया। अपने घरों में जो शराब की बोतलें थे, मटके थे, उन सब को बहा दिया, अपने अपने हाथों से बहा दिया। कहते हैं कि उस दिन मदीने की गलियों में जिस तरीके से बारिश में पानी होती तो गलियों से पानी बह करके जाते हैं, मदीने की गलियों से उस दिन शराब बह करके जा रही है। और कई सालों तक, जिस साल शराब हराम हुआ उसके बाद से कई सालों तक जब भी मदीने में बारिश होती थी वो शराब की बू जो बहाए थे गलियों में, शराब की बू बाहर आती थी। शराब सहाबाए किराम ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, उसके लिए छोड़ना बहुत मुश्किल था, लेकिन छोड़ दिया। तो ये उम्मुल खबाइस, इससे बचना हमारे लिए बेहद जरूरी है। इसके पीने के बाद इंसान किसी काम का नहीं रहता है, खिलौना बन जाता है, मजाक बन जाता है, किसी काम का नहीं रहता है, कहीं का नहीं रहता है। खुदा के वास्ते अगर नई नई आदत है उसको छोड़ दीजिए, और अगर उसमें दिलचस्पी ले रहे हैं तो खुदा के वास्ते रुक जाइए, रुक जाइए। अपने घर को बर्बाद मत कीजिए। अपने घरों में जो झगड़े होते, शराबी शराब पी लेता है, घर में आकर गंदी गालियां, बीवी को मारना, बच्चों को मारना, बच्चे बीवी बर्दाश्त करते हैं। एक वक्त ऐसा आता है कि इनके बर्दाश्त, इनका सब्र का दामन भर जाता है और ये निकल जाते हैं, बीवी उसको छोड़ के निकल जाते हैं, बच्चे इधर उधर चले जाते हैं, आवारा फिरने लगते हैं। अपने घर को बचाइए खुदा के वास्ते। ये उम्मुल खबाइस से बचिए। अल्लाह तबारक व तआला ने इससे बचने के लिए, सारी बुराइयों से बचने के लिए हमें ये हुक्म दिया, बाज आ जाओ, बाज आ जाओ। ये उम्मुल खबाइस है, सारी गुनाहों की माँ है, सारी गुनाहें इसके जरिए से होती है। चोरी, डाका, बदमाशी, नक्काली, ये सारे काम, कत्ल, गारतगिरी, ये सारी चीजें लोग शराब पी करके अंजाम देते हैं। इसलिए इस बुराई से बचने की जरूरत है। अल्लाह ताला हम सबको इस बुराई से महफूज फरमाए। आमीन।